والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے الباری والمصور کے بارے میں بتایا گیا تھا. ایک اور نام اللہ رب العزت کا ہے الغفار، اور اسی سے ملتا جلتا ہے الغفور. الغفار اور الغفور یہ اللہ رب العزت کی بہت خاص صفت ہے. الغفور قرآن پاک میں تقریباً 91 مرتبہ آیا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس طریقے سے الغفور جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ قرآن پاک میں تقریباً 91 مرتبہ آیا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی الغفور دنیا میں کتنا کام کرتی ہے، اس صفت کا کتنا ظہور ہوتا ہے. اس صفت کا کتنا ظہور ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں اللہ رب العزت نے اس کو 91 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور الغفار اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے. خیر، اس کا معنی کیا ہے؟ الغفار الغفور یہ غفر سے بنا ہے. اس کا معنی ہے الستر، چھپانا. الغفار اور الغفور اس کے معنی اصل آتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے چھپانا. اسی لیے پہلے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اور تلواروں سے بچنے کے لیے سر پر جو ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو عربی میں المغفر کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر المغفر تھا. المغفر کا مطلب وہ لوہے کی ٹوپی جو لڑائی میں پہنی جاتی ہے، اس لیے تاکہ اپنا بچاؤ کیا جائے، کسی کی تیر تلوار کا زخم نہ آ جائے، تیر تلوار کا وار سر پر نہ لگے، اس لیے اس زمانے میں ایک لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی. جیسے آج کل گاڑی چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، ہیلمٹ کو بھی المغفر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو چھپاتا بھی ہے سر کو، اور اس کے اندر دوسرا معنی بھی ہوتا ہے. جو بھی چیز دنیا میں چھپانے والی ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور معنی ہوتا ہے حفاظت کا، الوقایہ، بچانا. جو چیز چھپاتی ہے وہ بچاتی بھی ہے. جیسے ہیلمٹ سر کو چھپا دیتا ہے، ہیلمٹ پہنے ہوئے انسان کو آپ پہچان نہیں سکیں گے جلدی سے کون ہے، تو چھپاتا بھی ہے وہ سر کو، چہرے کو، اسی طرح بچاتا بھی ہے. اسی لیے تو ہیلمٹ لاگو کیا گیا ہے نا، کہ وہ چھپاتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے حادثے سے بچانے کے لیے. تو پہلے زمانے میں جو جنگی ٹوپی پہنی جاتی تھی وہ بھی سر کو چھپا بھی دیتی تھی اور جنگ میں بچا بھی دیتی تھی. الوقایہ عورتوں کا برقع ہے، یہ چھپاتا بھی ہے عورتوں کو اور بری نگاہوں سے بچاتا بھی ہے، ان کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے وہ بچانے والی بھی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کا جو نام ہے الغفور الغفار، تو چھپانا. تو اللہ رب العزت بندوں کے برے اعمال، گناہ چھپاتے ہیں، اور صرف چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ان برے اعمال کے گندے اثرات سے بچاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ برے عمل کا گندا اثر ہے. ہر عمل کا کوئی رد عمل ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جیسے اچھا عمل ہے تو اس کا اثر اور نتیجہ بھی اچھا ہوگا. تو برے عمل کا برا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت الغفور ہے،
گناہوں کو چھپا بھی دے گا اور ان گناہوں کے برے اثرات سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ تو الغفور چھپانے والا، بچانے والا، معاف کرنے والا، یہ سب معنی الغفور کے آتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بار بار اللہ رب العزت نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے اسی نام سے۔ جیسے 14ویں پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے پہلے جنت کا تذکرہ کیا کہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ تعالیٰ کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں سے سارا کینہ کپٹ نکال دیں گے، سارے جنتی آپس میں بھائی بن کر رہیں گے اونچے اونچی مسہریوں پر۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، نہ جنت میں تھکاوٹ ہوگی نہ جنت سے نکالا جائے گا، نہ جنت میں تھکاوٹ ہوگی، جنتی تھکیں گے نہیں، اسی طرح ان کو جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر متقی لوگ تو جو دنیا میں گناہوں سے بچتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کریں گے اور اس کا بدلہ دے کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن جو گنہگار ہے وہ کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا گنہگار ہے تو کیا ہوا، مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میرے ان بندوں کو بتا دو، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کیا پیاری آیت ہے، سبحان اللہ، کتنا تسلی دینے والی اور سکون بخشنے والی آیت ہے۔ خیر، ایک اور جگہ ہے 24ویں پارے میں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، تو یہ طرح طرح کے الزامات آپ پر لگاتے ہیں، تو یہ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی لگائے جا چکے ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو جو کہا گیا وہی الزامات، وہی طعنے آپ کو بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان ربک لذو مغفرہ، اللہ تعالیٰ آپ کا رب مغفرت والا ہے۔ یہ لوگ جو بچے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت چونکہ مغفرت والا ہے، فوراً ان پر عذاب نہیں آ رہا، فوراً پکڑ نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے، آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھیے اسی طرح ایک اور جگہ ہے سورہ زمر میں 23ویں پارے میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ دن کو لاتا ہے رات کے پیچھے، رات کو لاتا ہے دن کے پیچھے۔ اللہ رب العزت یہ نظام چلا رہا ہے، کبھی دن کو لاتا ہے کبھی رات کو، ایک کے پیچھے ایک یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، کل یجری لاجل مسمی، یہ سورج اور چاند، ستارے اور سیارے سب اپنی اپنی جگہ میں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ آگے کہا الا هو العزیز الغفار، غور سے سنو، وہ عزیز ہے اور غفار ہے۔ دیکھیے دو نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کیے ہیں، کتنا پیارا اللہ رب العزت نے یہاں پر ان دو ناموں کو جمع کر کے پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العزت عزیز ہے، یعنی غالب ہے، اس کو اتنا کنٹرول ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، دن اور رات، یہ سارا سسٹم اس کے کنٹرول میں ہے، سب پر وہ غالب ہے، سب پر اس کا حکم چلتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا طاقتور ہے وہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا،
سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اتنے بڑے سسٹم کو صحیح ترتیب سے چلانے والا ہے، اتنا طاقتور، اتنا غالب، اتنا کنٹرول رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. سبحان اللہ. وہ چاہے تو ایک گناہ پر پکڑ کر کے فوراً انسان کو ختم کر دے، فوراً عذاب بھیج دے. ایک گناہ ہوا اور فوراً فرشتے کو بھیج کر انسان کی زندگی ختم کر دے، پوری زمین کا نظام ختم کر دے. لیکن وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ الغفار ہے، اتنا طاقتور اور ایسا غالب ہوتے ہوئے بھی بہت معاف کرنے والا ہے. صرف معاف کرنے والا نہیں، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے الغفار. دنیا میں کسی کو تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے تو وہ نشے میں آ جاتا ہے. ایک محلے کا اگر کنٹرول مل جائے، کارپوریٹر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، تو تھوڑی سی طاقت انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں نشہ چڑھا دیتی ہے، اور انسان پھر کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ بلا وجہ لوگوں کو ستانا شروع کر دیتا ہے، ظلم شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیسا ہے؟ آسمان اور زمین کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، دن اور رات اس کے حکم پر چل رہے ہیں. اتنی زبردست طاقت والا، اتنا غالب، اتنا کنٹرول رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی الغفار بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. تو الغفور اور الغفار، اس کے معنی آتے ہیں پردہ ڈالنا، چھپانا اور بچانا، گناہوں کے برے اثرات سے بچانا اور معاف کرنا. یہ اللہ رب العزت کے مبارک نام ہے، اور اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ بیان کیا ہے. اکثر بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکوں کا، ان کی بڑی بڑی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. 9ویں پارے میں دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے مشرکین کی کتنی خطرناک چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے پلان بناتے ہیں. اس کا تذکرہ ہے پہلے. پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو پہلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی اس طریقے کا بنا سکتے ہیں، یہ کوئی حق نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے تو پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا تذکرہ، آپ کو قتل کرنے کے لیے جو کافر سازشیں کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے، پھر قرآن کا مذاق اڑانے کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد بیت اللہ کو انہوں نے بتوں کا اڈا بنا لیا تھا، وہاں پر بیت اللہ پر قبضہ کر کے اندر بت بھر دیے تھے، اور بیت اللہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے، وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. یہ گھناؤنا جرم. پھر اس کے بعد کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ان مشرکوں کے ہیں، اتنے سب گناہ ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کتنا بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور یہ غفور والی صفت اللہ کی کتنا کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. اگر یہ ابھی بھی باز آ جائیں، اپنے کاموں سے رک جائیں، تو پچھلے سارے میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے جرم اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کیے. معمولی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر کرنا کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے اور طواف کرنے سے روکنا، اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا. اتنے بڑے بڑے جرم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اب بھی باز آ گئے اور رک گئے، معافی مانگ لی، تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو دیکھیے الغفور، اللہ رب العزت بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، بندوں کی حفاظت کرتا ہے برے اعمال کے اثرات سے، اور ان کو معاف کر دیتا ہے.
ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العزت کیسے سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، ہم پر رحم کر دیجئے، وانت خیر الغافرین، آپ سارے معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی ماں باپ بھی ایسے معاف کرنے والے نہیں ہیں جیسے اللہ ہے۔ ماں باپ معاف کرنے کو ٹائم لیتے ہیں، جلدی معاف نہیں کریں گے ماں باپ، آپ کو 1 مرتبہ کہنا پڑے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سمجھانا پڑے گا۔ بعض مرتبہ ماں باپ کے دل سے بھی دشمنی جانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں اگر کسی بچے کے خلاف دشمنی پیدا ہو جائے تو وہ دھلنے کے لیے بھی سالوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ معاف کرنے میں وقت لیتے ہیں، پھر معاف بھی کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر کینہ اور کچھ نہ کچھ وہ بیٹے نے جو نافرمانی کی تھی اس کا اثر رہتا ہی ہے۔ آگے چل کر پھر کچھ بیٹے سے اونچ نیچ ہو گئی تو وہ پورا پرانا نکالیں گے، پورا پرانا یاد دلائیں گے، تو نے پہلے بھی ایسا کیا تھا۔ ماں باپ تو سب سے بہترین معاف کرنے والا اللہ ہے، انت خیر الغافرین، اے اللہ سب سے بہترین معاف کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے عیب نہیں کھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے بہترین معاف کرنے والے، اللہ سے بہترین معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ معاف کر دیں گے، کبھی تانا نہیں دیں گے۔ ماں باپ تانا دیں گے، رشتہ دار، دوست، سگا بھائی تانا دے گا، لیکن اللہ رب العزت سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ معاف کر کے وہ کبھی تانا نہیں دیتے، معاف کر کے کبھی وہ رسوا نہیں کرتے، معاف کر کے وہ کبھی راز فاش نہیں کرتے، معاف کر کے پہلے سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی ہے ایسا معاف کرنے والا جو پہلے سے زیادہ قریب کر دے؟ اللہ رب العزت سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں معاف کر کے اللہ رب العزت نے اکثر دنیا میں آپ دیکھیں گے اکثر جو بڑے ولی ہوئے ہیں، اکثر جو بڑے ولی ہوئے ہیں وہ پہلے بڑے گنہگار تھے۔ اکثر جو ولی ہوئے ہیں پہلے بڑے گنہگار تھے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کا تذکرہ پڑھیں تو اس میں دیکھیں اکثر جو ولی ہوئے، فضیل ابن عیاض کا تذکرہ ملتا ہے، پہلے ڈاکو تھے، مالک ابن دینار پہلے شرابی تھے، صحابہ کرام میں کتنے لوگ پہلے قاتل تھے، جواری تھے، شرابی تھے، لیکن اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں اور کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں سوچتے اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ تو نے پہلے اتنے گناہ کیے ہیں اب میں صرف تجھے معاف کروں گا اور جنت کے کونے میں تھوڑی سی جگہ دے دوں گا، نہیں، معاف کر کے اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ وہ ولیوں کا سردار بن جاتا ہے، صحابی بن جاتا ہے۔ کتنے گنہگاروں کو اللہ رب العزت نے معاف کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، کتاب التوابین ایک کتاب ہے، اس میں پورے توبہ کرنے والے لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، پرانے زمانے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات، اس امت کے بزرگوں کے واقعات۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے کتاب التوابین، توبہ کرنے والوں کے واقعات، پورے انہوں نے پہلے زمانے سے لے کر بہت سالوں تک کئی سینکڑوں سال کے واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اتنے گناہ کیے، اتنا لوگوں کو ستایا کہ آخر وقت میں لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا کہ یہ اتنا ناکارہ ہے، نکما ہے، اتنا نالائق ہے، اتنا گنہگار ہے، اتنا خبیث ہے کہ اس کو بستی سے ہی نکال دو۔ تو انہوں نے بستی سے باہر لے جا کر پھینک دیا اس کو جنگل میں۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، الفاظ دیکھیے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے، جا کر اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازے کی نماز پڑھو اور اعلان کر دو۔ اللہ اللہ، کیا اعلان کرنا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہیں وہ جائے اس کے جنازے میں شریک ہو، نماز پڑھ لے تو میں ان کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سب، اب لوگ عام طور پر مسلمانوں کی ہر ایک نیک بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو سب نے سوچا کہ اچھا ہے، چلو نبی کے ذریعے سے خبر مل رہی ہے، گناہوں کی پکی معافی مل رہی ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے، دیکھا، سب نے دیکھا تو ارے یہ تو وہی آدمی ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے اسے نکالا تھا،
کچھ دنوں پہلے ہم نے اسے بستی سے نکال دیا تھا. اتنا ناکارہ، اتنا گنہگار، اتنا نالائق تھا کہ ہمیں مجبور ہو کر اسے بستی سے نکالنا پڑا. اس نے اتنا ستایا ہم کو بھی، اللہ کی بھی اتنی نافرمانی کی ہے. یہ کیسے ولی بن گیا اور اس کی جنازے میں شریک ہونے سے کیسے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی تھا، لوگوں نے جیسے کہا ہے بالکل ویسے ہی تھا. لیکن جب لوگوں نے اس کو جنگل میں لا کر پھینک دیا، اب اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں، کوئی اس کو ساتھ دینے والا نہیں. تو اس نے پھر مجھے پکارا کہ اللہ میں تیرا ایک بندہ ہوں اور میں اجنبی ہوں. لوگوں نے مجھے اجنبی کر دیا، پرایا کر دیا، لوگوں نے مجھے جنگل میں لا کر پھینک دیا. اے اللہ، کیا الفاظ کہے ہیں اس نے. اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری طاقت میں کمی ہوتی ہو تو مجھے مت معاف کر. اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی ہوتی ہے تو مجھے مت معاف کر. اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری بادشاہت بڑھ جاتی ہے تو بھی مجھے مت معاف کر. لیکن مجھے معلوم ہے اللہ کہ تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی. اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی، اور تو مجھے سزا دے گا تو تیری طاقت میں کچھ اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. میں نے کتاب میں پڑھا ہے، تو نے جو آسمان سے کتاب نازل کی ہے اس میں میں نے پڑھا ہے کہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ مجھ پر رحم کر دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ولی میں سے، اپنے اولیاء میں سے بنا دیا. سبحان اللہ. اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. دیکھیے یہ ہے اللہ رب العزت خیر الغافرین، بہترین معاف کرنے والا ہے. معاف کرتا ہے اور بڑے سے بڑے مقامات سے نواز دیتا ہے. معاف کر دیتا ہے اور طعنہ بھی نہیں دیتا ہے. معاف کر دیتا ہے اور راز بھی فاش نہیں کرتا. کتنے بنی اسرائیل میں ہی ایک عابد تھا، عبادت گزار، اللہ کا نیک بندہ تھا. اور بنی اسرائیل میں اس زمانے میں ایک عورت بھی تھی، فاحشہ تھی، اور لیکن بہت خوبصورت تھی. ملکہ اس کا نام تھا، اس کو ملکہ کہا جاتا تھا. بہت خوبصورت تھی، سونے کا تخت تھا اس کے پاس. ایک مرتبہ زنا کرانے کے لیے وہ 100 دینار لیتی تھی. 100 دینار، 100 سونے کے سکے. ایک مرتبہ اگر کسی کو اس سے زنا کرنا ہے 100 دینار لیتی تھی وہ. تو ایک عابد تھا، بڑا نیک بندہ، وہ وہاں سے گزرا، اس کے گھر کے سامنے سے اس کی نگاہ پڑ گئی. جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا تو اس کی محبت دل میں آ گئی، گندی محبت. اس لیے کہتے ہیں نگاہوں کو بچانا چاہیے. نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ بعض مرتبہ ایک نگاہ میں انسان کا سارا دل خراب ہو جاتا ہے، سارا دل کسی گندی محبت سے بھر جاتا ہے. اس نے ایک نگاہ کیا دیکھی تو اس عورت کی ناجائز محبت اس کے دل میں آ گئی. اب اس نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی پیسے 100 دینار جمع کرتا ہوں اور اس عورت سے بدکاری کرتا ہوں. تو اس نے محنت کی، مزدوری کی اور 100 دینار جمع کیے. حالانکہ نیک بندہ ہے. 100 دینار جمع کر کے وہ لے کر آیا اور اس کے پاس داخل ہوا، اس کو 100 دینار دیے. اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھ سے زنا کرو. جیسے ہی وہ تخت پر گئی، یہ نوجوان بھی وہاں تک پہنچا تو فوراً اس نوجوان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آ گیا. اللہ اکبر. اس کو یاد آ گیا کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو کیا جواب. تو اس پر راشا آ گیا، اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، یہ 100 دینار رکھ لے تو، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. اس نے، عورت نے پوچھا کہ تو نے اتنی محنت سے 100 دینار جمع کیے اور تیرے دل میں میری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس وجہ سے تو نے اتنی محنت کی، مزدوری کی، اور اب تو یہ کام کرنے سے انکار کر رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اگر تو ایک مرتبہ یہ کام کرنے سے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو میں تو اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے بھی ڈرنا چاہیے. اب میری شادی بھی تجھ سے ہوگی. وہ عورت کہنے لگی میری شادی، میرا شوہر بھی تو ہی ہوگا. اس نے کہا نہیں، ابھی مجھے جانے دیں، بعد میں دیکھیں گے. وہ وہاں سے کپڑا ڈال کر اس کے گھر سے نکل گیا اور گھر آ گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ عورت نے بھی سچی توبہ کی تھی. دیکھیے اس نوجوان کی برکت سے اس زانیہ عورت کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے شہر میں پہنچ گئی، اس کے شہر میں پہنچ گئی، اس عابد کے.
اور اس کا گھر تلاش کر کے اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے، کھٹکا دیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ ملکہ آئی ہے، جو مشہور ہے بنی اسرائیل میں زنا کروانے والی عورت ہے، وہ آئی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اب پھر اس کے دل میں ڈر، اللہ کا خوف ایسا پیدا ہوا کہ وہیں وہ گر گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس نوجوان، بس دیکھیے کچھ لوگ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی کوئی اپنے ڈر کا حصہ نصیب کر دے۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں لیکن کبھی ہمارے اندر کپ کپی نہیں آتی، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں اور ہضم کر جاتے ہیں، بڑے بڑے حرام کام ہو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ بندہ اس نے گناہ کیا نہیں، ابھی صرف گناہ کے قریب پہنچا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف آ گیا کہ وہ فوراً، اس نے جیسے ہی اس کو دوبارہ اپنے دروازے پر دیکھا تو فوراً گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ اس کا تو انتقال ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ اس کا بھائی وغیرہ، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، میں اس سے شادی کروں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت فقیر، بہت غریب انسان ہے، وہ بھی نیک ہے لیکن بہت غریب ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس سے نکاح کروں گی۔ تو اس نے اس نوجوان، اس عابد کی محبت کی وجہ سے اس کے بھائی سے اس نے شادی کی۔ اور روایتوں میں ہے، دیکھیے اللہ رب العزت سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی بدکار عورت کو اللہ رب العزت نے پھر آگے چل کے 7 بیٹے دیے اس نکاح کی برکت سے، اور 7 کے 7 بڑے اللہ کے ولی بنے۔ یہ ہے انت خیر الغافرین، اللہ آپ سب سے زیادہ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کر کے آپ پہلے سے زیادہ انسان کو نواز دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ مقامات دے دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ رب العزت نعمتیں دے دیتے ہیں۔ معاف کر دیتے ہیں اور طعنہ بھی نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں اور راز بھی فاش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت خیر الغافرین ہے۔ اب الغفور اور الغفار جو اللہ رب العزت کے نام ہے، معاف کرنے والا، اللہ رب العزت پردہ ڈالنے والا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پر آئیں، اللہ سے بار بار معافی، استغفار کی ہمیں عادت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، پاک صاف ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ، یا صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے، تو ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے، آج ہم نے اس نام کا، جو اللہ کے نام کا، ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، غلط مطلب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے توبہ ہی مت کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، عمل ہی مت کرو۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت، انسان معافی نہ مانگے، نمازیں نہ پڑھے، فرائض نہ پڑھے اور اللہ معاف کر دے، ایسا اندھا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یاد رکھیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کس کو؟ وہ بھی سن لے، قرآن سے سن لے۔ 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لائے، پھر نیک عمل کرے، ثم اهتدى، پھر اس نیک راستے پر جمع رہے، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہفتے میں 1 نماز پڑھیں گے یا دن میں 5 میں سے 2-3 نماز پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیں گے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ معافی مانگنے کو تیار ہی نہیں، استغفار کرنے کو تیار ہی نہیں، اور اللہ کے اسلام کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ معاف، اللہ معاف کرنے والا ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگو، فرائض کی پابندی کرو۔ ہم فرائض کی پابندی کریں گے بار بار، پھر چاہے دن میں 1000 گناہ ہو جائے، ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، سارے فرائض اللہ کے احکامات کو ہم پورا کر رہے ہیں، پھر ہم سے 1000 گناہ ہوتے ہیں اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ایسوں کو معاف کرتا ہے۔ تو مطلب اللہ کے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرض چھوڑ کر بیٹھ جائیں، عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے امید رکھیں اللہ معاف کرے، نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے سورہ نمل 19ویں پارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، اللہ کس کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ شخص جو ظلم کرے، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، الا من ظلم، پھر ثم بدل حسنا بعد سوء، اس نے پھر برائی کے بعد اچھے کام شروع کر دیے، اس نے اپنی بری زندگی کو اچھائی سے بدل دیا۔
دیکھیے جو ظلم کیا پھر اس نے اپنی بری زندگی کو اچھائیوں سے بھر دیا. ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، میں ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں اور دن رات استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیں. تو پھر دیکھیں گے اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس صفت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.